یہ اسی لیے شاید گفتگو شروع ہو گئی. ابھی آپ نے سفیر عشق رسول، سفیر تصوف، عالمی مبلغ اسلام، بدر طریقت، حضرت والا مرتبت، علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی قبلہ دامہ اقبالہ کا تصوف سے لبریز اور دلائل سے مزین کلام اور خطاب دل نواز سنا ہے. آستانہ علیہ معراج شریف کا تذکرہ ہم نے ملتان شریف میں آپ ہی کے آستانے پر بیٹھ کر اکثر سنا، اور اس آستانے کی زیب و زینت، یہاں کی مسند مبارکہ پر رونق افروز شخصیت حضرت والا مرتبت پیر طریقت قبلہ والا مرتبت علامہ مولانا پیر محمد فاروق احمد صاحب میروی دامہ اقبالہ سے ملاقات کا شرف بھی اور تعارف بھی ہمیں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے ہوا. تھوڑی دیر، پتہ نہیں کتنی دیر میں آپ سے بات کروں، لیکن مجھے آپ سے چشتیہ ذوق چاہیے. یہ مزار بتا رہا ہے کہ قبروں میں جا کر بھی زندہ ہوتے ہیں، تو میں کیسے زندہ لوگوں میں بیٹھا ہوں کہ جہاں بات کر کے بھی مجھے جواب قبرستان والا ملے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ تھوڑا سا جاگنے کی، گھر بھی آپ نے جانا ہے، سوئے سوئے گھر جائیں گے تو راستہ بھٹک جائیں گے. تو سنیے، میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا. بیعت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بیعت فرمایا. بیعت کا رزلٹ کیا ہے؟ انما یبایعون اللہ. ادھر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اس ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نتیجہ کیا ہے؟ کا نتیجہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ادھر شیخ کامل صاحب شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ ہاتھ بڑھتے بڑھتے آگے چلا. قادریہ سلسلہ ہے تو غوث اعظم تک پہنچے، چشتی ہو تو خواجہ غریب نواز تک پہنچے، نقشبندی ہو تو خواجہ بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری تک پہنچے، سہر وردی ہو تو شیخ شیوخ شہاب الدین عمر سہر وردی تک پہنچے، اور پھر سب کے ہاتھ باب ولایت مولا علی تک پہنچے. مولا مرتضی کا ہاتھ پھر سید العالمین کے دست حق پرست میں پہنچا، اور جب وہاں سب ہاتھ جمع ہوئے تو پھر رب نے اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ابھی بھی آواز آپ کی کوئی نہیں آئی، کوئی نہیں. کرامت شرامت ہم جھاڑیں تو اتنی آواز تو ہم قبرستان سے بھی سن سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کرامت ہوتی، یعنی میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کل کوئی سمجھے کہ ہم مردوں کو بلاتے ہیں، میں تو ابھی آپ کو نہیں بلا سکا. کیا سمجھ آئی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. ایک قدم آگے بڑھیے. بیعت ہوا کیوں جاتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ ایک سوال ہے جو ہمارے بچے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے، تو جب وہ اتنا قریب ہے تو پھر ان بابوں کے پاس جانے کی ضرورت. اس کا پہلا سادہ سا جواب یہ ہے، اگر آپ شرف حاصل کرنا چاہیں بولنے کا، وہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کے قریب ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے. نہیں آواز آئی جی؟ نہ جنت کا ٹکٹ ہے میرے پاس، نہ عمرے کا، فی سبیل اللہ سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے. نہ سجاد کھڑے کرنے پر آپ کو فالج نہ ہونے کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں، نہ. سبحان اللہ ثواب والا کام ہے. اور ویسے ہی لطف آتا ہے کہ بندہ زندہ زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہے. کیا میں آپ سے عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالی ہر ایک کے قریب ہے، لیکن ہر کوئی رب کے قریب نہیں ہے. اور میں حضرت قبلہ مخدوم من ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی قبلہ اور حضرت صاحب سجادہ کی نظر یہ بات کرنے لگا ہوں. یہ سوال 2023 کا نہیں ہے. ایسا سوال کم و بیش 1000 سال پہلے ایک حسنی سید کے ذہن میں ابھرا کہ ڈوکا کم ہو گیا. 1000 سال پہلے کم و بیش ایک حسنی سید کی ذہن کی سطح پر ابھرا، اور وہ سید الاولیاء مخدوم امم
گنج بخش جہاں حضرت داتا گنج بخش فیض عالم کہ جہاں سلطان الہند معین الحق کے بدین حضور غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. حضور دادا صاحب کے مرشد ہیں سرکار سیدنا ابو الفضل الحسن ختلی یا خطلی رضی اللہ تعالی عنہ. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد دنیا سے بیزار تھے. دادا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے طویل عرصہ تنہائی میں گزارا. آج حضرت کے برادر اکبر بتلا رہے تھے کہ حضرت خواجہ احمد میروی نور اللہ مرقدہ بھی اپنی زاریات کے آخری 2-2.5 سالوں میں اس جگہ پر آئے. وہ بھی ایک جھونپڑی میں بسیرا کیے ہوئے رہتے تھے. وجہ اصل میں یہ ہے کہ شمع جب جلے تو اسے اشتہار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پروانے خود ہی پہنچ جاتے ہیں. کستوری جب گھسے تو اس کی خوشبو خود بتاتی ہے. کستوری کو ساؤنڈ پہ اعلان نہیں کرنا پڑتا. حضرات ہم کستوری ہوتے ہیں، ہمیں سونگھنے کی کوشش کریں. کستوری ہو تو لوگ خود لمبے لمبے سانس لیتے ہیں کہ مشام دماغ معطر ہو گیا، ناک کی نسیں کھل گئیں، یار کہیں کستوری ہے جس کی خوشبو آ رہی ہے. ہم 2023 میں بھی آج ان سڑکوں سے گزر کے یہاں تک آئے، سوچتے ہیں کہ جب یہ شمع ولایت یہاں روشن تھی اور آج بھی ہے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ میں آپ لوگ بڑے ہی ثواب سنبھالنے کے عادی ہیں. بڑی کمزور آواز ہے، نہایت آپ کی کمزور آواز ہے. آپ ہمارے جتنا سفر کر کے نہیں آئے. ہاں آپ کر کے بھی آئیں اور ہم اس سے ڈبل کر کے بھی آئیں تو پھر بھی آپ کو بول کے سنائیں گے انشاءاللہ تعالی. غور کیجئے گا. دادا صاحب اپنے مرشد کی خدمت میں رہے. دادا صاحب نے اپنے مرشد کی خدمت اتنی کی، صرف ایک سطر سے سمجھ جانا کہ حضور فیض عالم کے پیر و مرشد کا جب وصال ہوا تو ان کا سر انور داتا گنج بخش کی گود میں تھا. اس قدر خدمت کی. فیض عالم فرماتے ہیں میں پیرانو وضو کراندہ پیاسی تو میرے دل میں یہ خیال آیا علی اجویری اے دینا تے سب کچھ خدا نہیں ہے، پھر انہاں بابیاں دی نوکری کیوں کری دی ہے. سبحان اللہ. بولے بولے نہ ذرا آپ یہ کیا آپ نے چوپشاؤں کا ماحول بنایا ہوا ہے ذرا چشتیہ مزاج میں، اور سنا ہے کہ بعد میں محفل سما ہے تو وہاں کیا ہوتا ہوگا. تو سمجھا رہی آپ کو بات کی. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا دیتا سب کچھ خدا ہے، پھر ان بابوں کی ملازمت اور ان کی خدمت کا کیا مطلب ہے. باب رومی نے لکھا تھا مثنوی میں، غالباً حضرت رومی کو پڑھ رہے تھے جب میں آیا. انہوں نے کہا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اور سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی لیے کہا عالم کی صحبت میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور کسی ولی کی صحبت میں بیٹھو تو زبان و دل دونوں سنبھال کے بیٹھو. دادا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو میرے مرشد نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، اور اللہ کرے کہ میں یہ جملہ پہنچا سکوں، اور مسکرا کے کہا. دادا صاحب کی زبان پہ بھی بات نہیں آئی. مرشد نے دادا صاحب کے دل کے تخیل پر مطلع ہو کر مسکرا کے فرما علی اجویری دیندہ تے سب کچھ خدا ہی ہے، پر جدوں نے کچھ دینا ہوئے وہ اپنے کسے بندے دی خدمت وچ لا دیندا ہے. آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں اسٹیج والوں سے کہلواؤں گا. آپ کے بعد باری یہاں کی آئے گی. آپ تو ابھی ہمارے ہم آہنگ نہ ہو سکے، اور وقت کا دامن اتنا کہاں وسیع و عریض. کوئی سمجھ آئیے ہر بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا. ہر بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا. کوئی تکنیکی طریقہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، عرض کر سکوں. مان لیجئے کہ یہ ایک موم بتی روشن ہے اور یہ ایک بجھی ہوئی ہے، دونوں موم بتیاں ہیں.
ایک جل رہی ہے، دوسری بجھی ہوئی ہے، اور بجھی ہوئی بھی کبھی جلتی ہے کہ یہ کیوں جل رہی ہے۔ کوئی سمجھ کے نہیں ہے۔ کبھی کبھی بجھی ہوئی موم بتیاں بھی جلتی ہیں کہ جلتی ہوئی کیوں جلتی ہے، سمجھ گئے؟ اب ذرا غور کیجئے گا کہ بجھی ہوئی موم بتی وہ روشن ہونا چاہتی ہے لیکن اکڑ کے اس کنارے کھڑی ہے، تو ایسا کہا جائے گا بھائی جی انج روشن کوئی نہیں ہونا، نیڑے ہو، تو وہ نیڑے بھی ہو جائے اور پھر اکڑ کے یوں ہی کھڑی رہے، تو کہا اب بھی روشن نہیں ہو سکتے، پھر کیا کرنا ہے؟ اب تو ہمارے بچوں نے تو ان کے پاس تو بیچاروں کے موبائلوں میں ٹارچیں آ گئی، یہ کیا جانے موم بتیاں کیسے روشن ہوتی تھیں، تو اب سیدھی موم بتی کو تھوڑا جھکانا پڑے گا، کا روشن بھی ہونا ہے تے دور بھی ہوئے تے آکڑ بھی بخاوے، پہلے نیڑے بھی آ تے آکڑ بھی مکا، اور جب نزدیک ہو کر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ نزدیک آ کے آکڑ مکا کے ماڑی جی نیوی پائی تو پھر کیا ہوگا؟ روشن ہو جاؤ گے، آئی سمجھ؟ تو اس لیے ان کے قرب میں آیا جاتا ہے، اہل اللہ کے نسبتوں کی اس لیے اہمیت ہے کہ یہ قریب ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہیں، وہ تو اپنی اللہ اللہ کر گئے، آپ کو یہاں میرا شریف میں طویل سفر کر کے آنے کا مطلب صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، اور اب میں آپ پہ زیادہ تکیہ نہیں کر سکتا، مجھے اب سپیڈ سے آگے چلنا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، اللہ کے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، جب انہیں محفل مل جاتی ہے تو وہ پروں کے نیچے اس کو چھپا لیتے ہیں، اور پھر اس محفل پہ سکینہ اترتا ہے، یہ آنکھوں سے اشکوں کا ٹپکنا، یہ دل میں قرار کا محسوس ہونا، یہ بے کلی کا دور ہو جانا، یہ غموں کا کافور ہو جانا، یہ سکینے کا اثر ہوتا ہے۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے رب کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا کہاں سے آئے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کہاں سے آئے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے، کہتے مولا تیرے بندوں کے پاس سے، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ الہی وہ تجھے یاد کر رہے تھے، رب فرماتا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو مجھے یاد کر رہے تھے، فرشتے کہتے مولا دیکھا نہیں ہے، فرما اگر دیکھ لیتے تو مولا تیرے جلووں میں گم ہو کر تجھے زیادہ یاد کرتے، مانگتے کیا تھے؟ مولا جنت، رب فرماتا انہوں نے جنت دیکھی ہے، الہی نہیں، دیکھ لیتے تو زیادہ سوال کرتے، اور کیا کہتے تھے؟ دوزخ سے ڈرتے تھے، دوزخ کو دیکھا ہے، مولا نہیں دیکھا، دیکھ لیتے تو الہی زیادہ ڈرتے، زیادہ تیرے حضور التجائیں اور الہاؤ زاری سے گزارشات کرتے، اور کیا کہتے تھے؟ مولا دم بدم تجھے یاد کر رہے تھے، فرما گواہ ہو جاؤ جس محفل ذکر سے تم اٹھ کر آئے ہو میں نے سارے بخش دیے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا وہاں ایک ایسا بھی تھا جو تیرے ذکر کی نیت سے نہیں آیا، 1000 بندے میں سے 999 نیت سے آئے ہیں، ایک نیت سے نہیں آیا، اس نے کون سا پلے کارڈ اٹھایا ہوتا ہے کہ لوگ کو اپنا نیت نال کوئی نہیں آئے؟ انہاں فرشتیاں نو جدو دلاں دیاں گلاں دا پتہ ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ کیا تماشا، کہتے ہیں درویش نے مذہب میں بیٹھے مریدوں کے دل کی بات جان لی، تو بھائی صاحب یہ درویش بھی رب کی مخلوق ہے اور فرشتہ بھی رب کی مخلوق ہے، افضل اور غیر افضل ہونے کی بحث میں نہیں کر رہا، میں تو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ثابت ہوا کہ وہ علم دیتا ہے، علم وہ عطا کرتا ہے۔ بہرحال تو مولا وہ تو تیرے ذکر کے لیے کوئی نہیں آیا، وہ تو کسی کو بلانے آیا تھا کہ چل چل یہ گڈی ٹرن لگی ہے، انہیں کہو بے جا ظالمہ 2 کڑیاں تو بھی ذکر سن، یہ اگلے جملے سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یا وہ گزر رہا تھا اس نے کہا یہ اتنا بڑا کٹ ہے دیکھے تو صحیح کرتے کیا ہیں، وہ بھی نال بہ گیا، اللہ دیاں ضرباں لان لگ گیا، مولا وہ تو تیری یاد کے لیے کوئی نہیں آیا، وہ بھی بخش دیا،
آقا ملاکمین ارشاد فرماتا ہے بیٹھا تے میری یاد آلیاں کول سی نا تے جیڑا میرے ذکر آلیاں دے کول بہ جائے او بدبخت نہیں ہوندا پاویں او نیتوں بھی نہیں آیا اسی اونوں بھی بخش دیتا ہے. حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سبق سنانے کی نیت سے اسی بخاری کی پہلی جلد کے اندر پہلی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ عملاں دا دار و مدار نیتاں تے ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ وہ نیت سے نہیں آیا. پتا چلیا اللہ علیہ دے کول تے بے نیتا بھی آ جائے. بے نیتا پنجابی تو بعد فارسی ہے جے پنجابی تے بھی توڑ کو سبحان اللہ نہ آخ ہوئی. سمجھائیے گل دی بے نیتا بھی اگر آ جائے تے بعض انہوں مجالست قرب تے نزدیکی تے نیڑے بین دا شرف لبے تے جدو رحمت دی برکھا وسیع تے او خالی نہیں رہا تے جیڑا نیت لے کے آ جائے اس پر ان آیات کا عالم کیا ہوگا. سمجھ آگی بھائی جی. اب ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ مزارات کیا ہیں؟ کا مندر میں مورتی سیدھی ہے، درباروں میں مورتی لیٹی ہوئی ہے. یہ ایک عمومی طور پر بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں. جواباً یہ گزارش ہے پتھر میں اور بشر میں فرق ہے. پھر اس سے اگلی کیٹیگری یہ ہے کہ سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، پتھر میں بھی فرق ہے. آپ میں سے جو پتھر نہیں ہیں وہ سبحان اللہ کہیں تو ذرا. چلو شکر الحمدللہ، وگرنہ ہم پریشان ہی رہتے کہ میرا میں بھی گئے اور پتھروں سے بات کرتے رہے. کو سمجھ آئی یہ بات کی جناب؟ پتھر بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے. میں آپ عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. اشیات علامات میں شیخ محقق نے لکھا مکہ شریف فتح ہوا، سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا کندھوں پہ چڑھ جاؤ، بتوں کو گراؤ. مولا مرتضی حضور کے مبارک کندھوں پر چڑھے. فرماتے ہیں میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر محسوس کیا کہ جے میں ماڑا جے ہاتھ وداواں نہ تے عرش دا پاوا پھڑ لوا. اب یہاں رک کر ہم کچھ اور عرض کرنا چاہتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کثیر احادیث کثیر صحابہ پاک سے مروی ہیں. حضور کبھی گلیوں میں حسنین کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں، کبھی حالت سجدہ میں وہ سوار ہو جائیں تو سجدے کو طول بخشتے ہیں. کبھی حضور علیہ السلام حجرہ شریفہ میں شہزادوں کو کندھے پر بٹھا کر گھٹنوں اور مبارک ہاتھوں کے بل چلتے ہیں. علی پاک تو ایک بار چڑھے عرش انہاں نیڑے لگیا، خبرے شہزادیاں نو موڑیاں تے سوار ہو کے روز کیڑے کیڑے جہان دی سیر کرائی جاندی سے. کس نگر کو دیکھا جاتا تھا. سبحان اللہ کہیں جی آپ تازہ دم دستہ بھی ذرا سمجھائیے بات کی. تو میں عرض کر رہا ہوں اب مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں بتوں کو گرا کے میں نے لگائی چھلانگ تو نیچے آ کے مولا علی ہنسنے لگ گئے. فرمایا تو کیوں ہنسنا ہے؟ عرض کی تھی ایڈی اونچی جگہ تو چھال ماری تے سٹ نہیں لگی. آئی سمجھ کے نہیں؟ اب سارے بت نکال دیے، تصویریں اندر سے بٹھا دی گئیں جو ان مشرکین نے بنائی تھی، اگرچہ انہوں نے بعضوں نے نبیوں کی تصویریں بھی بنائی تھی. حیران کی یہ ہے ابھی حضرت پیر صاحب بھی حج کر کے تشریف لائے ہیں، گزشتہ برس مجھے بھی حاضری کا شرف ملا. میں حیران ہوں 2023 میں بھی وہاں پر 2-3 پتھر ایسے ہیں جس کو لوگ چوما چاٹی کرتے ہیں. ایک رکن یمانی ہے وہ بھی پتھر ہے، استلام سنت ہاتھ لایا اور چوم لیا. اس سے آگے بڑھے تے پوچھو کچھ نہ کونیاں مار مار پسلیاں توڑ دے پین، ایک دوجے تے چھڑپے مار دے پین. اکھے ہویا کی انہاں کا حجر اسود چمنا ہے. حجر کی یہ کہ پتھر اسود کی یہ کالا پتھر بھی کالا چمنا ہے. پھر اس تو اگے گئے تے جناب گولڈن کلر دا وڈا سارا مرتبان اندر شیشے دا باکس او دے وچ ایک پتھر تے اڈیاں چاہ کے اندر ویکھیا تے وچ 2 پیراں دے نشان. پتھر اتو نویں گل ویکھو 2 پیراں دے نشان. پتھر
این بیت اللہ دے کعبہ شریف دے بوئے دے اگاں اے دو پتھر. اے بولی تانوں سمجھ آندی پئی کہ کوئی نہیں؟ تے تانوں اجے بھی عربی چ سبحان اللہ نہیں آکھنی آئی پھر کیڑی بولی ہے جی اگے؟ کعبہ شریف دے بوئے دے اگاں پتھر تے وچ دو پیراں دے نشان. او بھائی جی اینے سارے جو وچوں کڈ کے باہر سٹ دتے. بعض حدیثاں سرکار فرمایا میں اندر آنا ہی نہیں جنی دیر چکرے مورتیاں نہ باہر کڈیاں. کعبہ شریف جدو فتح ہویا عرض ہے کہ سارے پتھر کڈ دیتے اے نہ کڈے. ہاں چلو تھوڑی جی آواز تے آئی جناب تہاڈی. سارے پتھر کڈ دیتے اے پتھر کوئی نہ کڈے. سمجھ گل چ آئی کہ مالکا اے اجے بھی سجا کے رکھن ہے تے او بھی پتھر اے ایڈے کیڑے ماڑے اے او ایڈے ماڑے ہو گئے تے اے ایڈے چنگے ہو گئے. جواب اے ملیا کہ سارے پتھر برابر نہیں ہوندے. جڑے پتھراں نو رب دے دشمناں نال نسبت ہو جائے او چوک کے دے باہر سٹ دئی دین تے جنوں رب دے پیاریاں نال نسبت ہو جائے کعبے دے سین وچ سجا دتے جاندے. سمجھا کہ چلو شکر ہے. نعرہ آیا جناب زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. سارے پتھر ایک جے اونچی بولد رہے بلند. سارے پتھر ایک جے نہیں. اے تسی ایک عقلی دلیل بھی جڑی تواڈے سامنے رکھ دی تے سیدھی جی بھی ہے. حجر اسود امیر المومنین مراد رسول کریم انتخاب رب کریم سیدنا عمر بن خطاب یکم محرم یوم شہادت. میرے تو بعد کو نبی ہوندا تے عمر ہوندا. حدیث سنائی ہے اللہ کریم نے حق عمر دی زبان تے دل تے رکھ دیتا. اے بھی تانوں حدیث سنائی ہے. او چشتیو او بہشتی دروازے دے عاشقو اے جس فرید دے قدماں دے وچ جنت دا بو آئے او فرید الحق کے ودین چراغ چشت محبت انوار چشت سرکار چشت حضور فرید الحق کے ودین گن شکر نور اللہ مرقدہ سیدنا فاروق اعظم دی اولاد پاک ہے. آئی سمجھ کے نہیں؟ حضرت فاروق اعظم دی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد وچوں ایک پوتر دی شان ہے کہ پنجاب چ جی چور نال بیٹھا ہے کہ دنیا سوٹیاں بھی کھائے تے حق فرید دے نعرے بھی لائے. سمجھ آئیے؟ عرض خدمت اے ہے میں آپ نو عرض کردہ پیاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو چمن تو پہلے فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے. دیکھو ان سوال تے قائم ہو گیا نال ہی تے جواب لب جائے گا. تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. تے جے تینو مالکا نہ چمیا ہوندا سرکار علیہ السلام دی ذات پاک تے عمر تینو بوسے نہ دیندا. اے گل مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچی. فرما اللہ کریم حضرت عمر تے رحم کرے میں حضور کولوں سنیا ہے حضور کولوں سنیا ہے حجر اسود دیاں اکھاں وی نے کان وی ہے زبان وی ہے تے قیامت والے دن حجر اسود اپنے چومن والیاں دی گواہی دے گا کہ مالکا فلانا جڑا فلانے دا پتر ہے تے فلانی جڑی فلانے دی دی ہے اس مینوں بوسا دیتا ہے. ایک ہے ڈائریکٹ ہونٹاں نال حجر اسود نو چومنا. دوجا ہے کہ اگر رش بہت ہے تے ہاتھ لا کے ہاتھ چوم لو. تیجا ہے کہ اے بھی نہیں تے پھر سوٹی او دے نال لا کے سوٹی چوم لو. چوتھا ہے کہ دی سیرچ 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر 4 میٹر 5 میٹر 15 میٹر دور کھلو کے بھی دی سیرچ ہاتھ اتے کرو تے بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ آکھو تے ہتھاں نو چوم لو. سوال یہ ہے کہ جن نے بلا نال چومیا ہے صرف اودا ہی نام لے گا تو جواب ہے کہ نہیں. جن نے ہاتھ لا کے ہاتھ چومے اودا نام بھی جن نے سوٹی لا کے سوٹی چومی حجر اسود او دا تے او دے پیو دا نام بھی تے جن نے دوروں رش دے وچ چومیا او دا نام بھی. بھائی جی اگر پچھلیاں 3 بھی کوئی نام مننے کہ اے 3 نہیں تو چلو ایک ہی صحیح او ہے ہونٹ. ہونٹ پتھر نو ٹچ کر گئے اے اوتھے کیڑا بٹن لگا ہے کہ نال ہی نادرہ دا ریکارڈ کھل جائے کہ چومن والا کون ہے. تے نالے اور حضرات علماء کرام دی خدمت بالخصوص عرض کراں گا
بعض وہ بھی نے جڑے بچیاں نو لے لیندے تے اپنا نام ولدی وچ لکھ دیندے، اپنا نام لکھنا جائز نہیں، قرآن حدیث دی روح چ حرام ہے۔ اصل باپ دا نام ہی ہمیشہ لیا تے بولیا جائے گا، لیکن اس لکھ دیتا اوہ سکولے نام گیا، اوہی پاسپورٹ تے کارڈ چ لگ گیا، جدو حج عمرے تے گیا ہے تے اپنا نام او دا زید ولدی وچ بکر ہے، جدو کہ او دے اصل پیو دا نام عمر ہے۔ لیکن حجر اسود جدو قیامت والے دن گواہی دے گا کہ مینوں فلانا جڑا فلانے دا پتر ہے او نے چومیا ہے، او شناختی کارڈ تے پاسپورٹ والا نام لوے گا یا جے نطفے تو پیدا ہویا ہے او دا نام لے گا؟ تے جواب یہی ہے جدی او اصل تو بنیا ہے، جے نطفے تو پیدا ہویا ہے اس پیو دا نام لے گا۔ شناختی کارڈ چ پاسپورٹ جڑا لکھیا ہے، جڑا غلط لکھیا ہے او نام نہیں لے گا۔ یارو اے حجر اسود کی ہے اخے جنت چو آیا پتھر ہے، اے جنتی پتھر جیڈے کمال نے تے جنتی بشر دے وچ کڈے کمال ہون گے۔ بول رہے ہو جناب؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اجے صرف ایک وجہ ہے، اوپر چند منٹ ہوئے صرف، تو مریداں دا اور کم کی ہے جو ورشتے بھی تین دیہاڑے ٹیک کے نہ رہن، بھی ایک پاسے تے آکھی جانے آپاں کہ بیعت ہو گئے ویک گئے تے وکے ہوئی شاید کی مطلب ہے کہ وہ بولے، جنہیں سمجھنا ہے سمجھ جائے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بے جو تسی بھی دھیان نال میاں سنو، اے میک چھٹنا ہے تے او ٹرنا ہے۔ اج بغیر تبلیاں تو قوالی ساڈے کولوں بھی سنو، ہاں تے دھیان اینو رکھو، اے نہ ہوئے وچ تسی کھڑکانا شروع کر دیو تے تسی بھی اینو پلیز چہرہ انور اینو کرو، او جدو وہ سروس شروع ہوئے گی ویکھی جائے گی، پہلے تے جی اے دن ڈیل کرو جڑی میں دون نال گل کردا پیا۔ کو سمجھائیے جناب آپ نو؟ حجر اسود کی یہ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر چننا کمال ہے۔ پڑھے لکھے حضرات اسٹیج تے بھی تے سامنے بھی بیٹھے ہو، کوئی عوامت میں گلا نہیں کردا پیا، عرض ہے کہ لمس بھی کیتا ہے تے حجر اسود نو دے وچ ریکارڈ محفوظ کداں ہو جاندا ہے کہ چمن والا کون ہے تے کیدا پتر ہے۔ کہ جی حجر اسود نو چومیا ہے تے اونوں بھی پتہ ہے کہ کون ہے، ہجے بھی تانوں رولا ہے کہ سنہری جالیاں تے جدو جا کے سلام عرض کیتا مالکاں سیاڑیاں بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ حضرت مولانا لال خان صاحب اے جڑی بولی میں بولدا اے سمجھ آندی پئی ایتھے جی؟ کیونکہ تسی تے جان دے اس علاقے نو، میں اپنی اردو ہن گوا دتی تواڈے واسطے، سمجھائی؟ اے ہن اگلا مرحلہ میں آپ نو عرض کیتا ہے۔ ہن اے کچھ عقلی طور دے اوپر چند چیزاں سن، ہن میں تانوں حدیث دی روشنی چ ایک مزید عرض کراں۔ دیکھو قبراں بھی ساریاں ایک جیاں نہیں۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ صوفی محدث گزرے نے، اور حضور داتا صاحب نے انہاں دا ذکر کشف المحجوب چ کیتا ہے، اور داتا صاحب تے ایتھے تک آندے مینوں اے دے نال عشق ہے حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ دے نال۔ حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ محدث نے انہیں حدیث نواد الاصول چ لکھی جڑا جمعے والے دن ماں پیو یا دوواں وچوں ایک دی قبر دی زیارت نو جائے، کہ دی شے دی زیارت؟ قبر، اللہ نو مقبول اج دا ثواب دے گا۔ تے جدو ماں پیو دی قبر دی زیارت کرن والا آپ مر جائے گا تے اللہ دے فرشتے او دی قبر دی زیارت نو آن گے۔ ایک امام قرطبی نے، امام سیوطی نے، اور اسی طریقے دے نال صاحب مشکات نے، اور اسی طرح امام اقیلی نے کتاب الضعفاء دے وچ و دیگر نے، تے لفظ اقیلی دے نے جڑے یاسین پڑھن والے کہ جڑا جمعے والے دن ماں پیو یا دوواں وچوں ایک دی قبر تے جائے تے سورہ یاسین شریف پڑھے، او کھڑا کھڑا او بھی بخشیا جاندا ہے تے قبر والے ماں پیو دی بھی بخشش کر دتی جاندی ہے۔ لہذا اے فضیلتاں مورتیاں دیاں نہیں ہیں، ٹھیریاں دیاں نے، تے ٹھیریاں بھی بندے دیاں ہون۔ سمجھ آ گئی نا؟ مسلمان دیاں ہون، ماں پیو دی قبر دی زیارت نو گیا ہے تے بخشیا بھی گیا تے اج دا ثواب بھی لبا ہے۔ لہذا اس فرق نو اگے رہ گیا سجدہ، تو الحمدللہ اسی مزارات طیبات دے بارے اسی چیز دے مشرب سڈا ہے
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا سے پوری کتاب بھی لکھی ہے، زبدۃ الزکیہ، سجدہ اللہ کریم دی ذات پاک نو ہے، سجدہ صرف اللہ کریم دی ذات اقدس نو ہے۔ صرف ایک قدم اور اگے ودھیے، او آج دے دور دے وچ بس سمجھ لو کہ میرا یہ آخری پوائنٹ ہے تہاڈے نال گل کرن دا، وہ ہے کہ مریدی نو محض رسم نہ بنایا جائے، بلکہ پیری مریدی دا تعلق اے او رشتہ ہے کہ جیڑا صرف دنیا واسطے نہیں بنایا جاندہ بلکہ آخرت واسطے بھی بنایا جاندہ ہے۔ اے آخری پوائنٹ ہے جی، سمجھ آگی بات دی؟ پیری مرید دا تعلق، حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے سن ایک خربوزے آلا دے ایک شربت آلا، ٹھیک ہے نا، اے مریداں نو چاہی دا ہی شربت آلا پیر ہے۔ حضرت خواجہ فاروق احمد صاحب ہیں خربوزے آلے پیر، نرم مزاج، مشفق، درگزری کرنا، کوئی نخوت تکبر، کئی مرتبہ انہاں نال میں آگے عرض کیتی ہے، بلکہ اٹک آلے تشریف رکھ دین ہوتے پہلی بار زیارت ہوئی، غائبانہ ذکر حضرت والا مرتبت تو سنیا تے مریدانو ہن پیر چاہی دا شربت آلا ابدا کتب چاہی دا ہے، جیڑا پہلی گل دے مارے ایک رکھ کے، میں حقیقت مذاق تو نال نہیں کرتا پیا، مذاق تو میں تو سنجیدگی نال حقیقت بات دے لے جا میرے انج دا ہن تہاڈی بولی دی وجہ تو ہو گیا ہے، لیکن مذاق نہیں، میں تانوں سبق عرض کردا پیا، ایڈا لمبا پینڈا کر کے تہاڈی خدمت آیا۔ عرض ہے کہ پیری مریدی دے تعلق نو ٹمپریری، سطحی، جسٹ فارمیلٹی، خانہ پوری، لا لا، یہ تے ساری زندگی دا سودا ہے، ساری زندگی دا تے ایک در پھڑ مضبوطی نال پھڑ، یہ بنیادی سبق ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نو کسی نے آکھیا کہ حضرت سیدی احمد زروق رحمت اللہ علیہ ایک ولی نے، او آندے نے کہ میرے نام دی ربائی کوئی پڑھے 1000 واری ٹیلے اتے کھلو کے جے انہوں کو روڑا ہوئے، جے میں او دی مدد نو نانا آواں تے قیامت آلے دن او دا گریبان، او دا ہاتھ ہوئے گا تے میرا گریبان ہوئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا میں تے جدوں بھی پکارے ہے غوث پاک نو ہی پکارے ہے، قادری ہے، محبوب سبحانی نال تعلق ہے، غوث العظم سید الاسیاد ورد الافراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بوہ ایک کی چنگا، ساڑھے ان مریدان دا حال ہے جے او آ جاوے نا کو بندہ بازار ویچ آ گیا، او مڑیا 10 روپیے دے، 10 روپے لے اونے مڑ کے کو گو کو ریجی پا کے 100 دا نوٹ بنا کے دے دیتا، آپا نو پیر جدو ہی پول گیا کہ لے بیا تے ودیا لب گیا، 10 دا نوٹ دے کے تے گاں سونے 100 دا بنندا پیا، ٹھیک ہے۔ پھر کی ہے لے آؤ ٹوم لے آؤ، تولے دی ٹوم نو 5 تولے دا زیور بنا دیتا، تے مڑ کے اینڈ کی ہے او جڑا 10 نو 100 بنایا میاں 10 بھی نہیں لبنے، انجی ہے نا۔ پھر آندن فراڈ ہو گیا، فراڈ ہویا نہیں، آپ کروائی دے، نہیں سمجھ آئی؟ تانوں 2 منٹاں واسطے پاک پتہ شریف نہ لے جاواں جے بہت تسی کدے تھکے نہ ہوو، نہیں انج نہیں، بابا صاحب دا نام آیا تسی چشتی ہو، تانوں تے اونجی ہن بھر کے بساں پاک پتن کھڑنا چاہیے، تسی صحت مند ہو جاؤ، سمجھائی؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ مریدان دے ہمراہ جلوہ گر نے، شیخ المشائخ حضور نظام الحق کے ودین سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی نور اللہ مرقدہ انہیں بیان کیتا، نظام پاک نو جان دیو، او جڑا نال لفظ نظامی لکھیا ہویا ہے، اے چشت دے وچ نظامی رنگت پان آلا سید بھی ہے، بابا فرید دا لاڈلا بھی ہے تے پیارا بھی ہے، حضرت شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ۔ تے ایک ملانگ اس چوگا پایا کناں وچ مورکیاں تے بابے فرید نو آکھیا مینوں کچھ دے، آپ نے درویشاں نو فرمایا مسلے دے کونے تھلے نو کچھ روپیہ چوانی دیو، دے دیتی، او دی نظر بابا صاحب دے کنگے تے پہ گئی، آخے فرید مینوں کنگا بھی دے، ہن کنگا کڈی شے ہے لیکن اللہ آلیاں دی مرضی، بابا فرید فرما جو تین دینا سی او اسی دتا ہے دے، ہن جا اپنا راہ ویکھ تے سانو نہ ستا۔
انہیں آخیا تو مینو کنگا دے تے میں تیرے لی دعا منگاں گا تینوں فیض بڑا ملو. اے تانوں ہی نہیں لب دے انج دے فیض دین والے تے بابے فرید اگے بھی کھلوتے رہے نے. جاگو جاگو جاگو. ہاں اے تانوں ہی نہیں اے اداں دے ہیرے پھیری مورکھیاں والے دے بابے فرید اگے کھلو گئے لیکن وہ فرید ہے. سمجھائیے نا. انہاں آخیا میں دعا کراں گا تینوں فیض بڑا لبے گا. ہن جواب سنو جڑا غیرت مند مرید نو دینا چاہیے. حضور گنجے شکر فرمایا خواجہ قطب الحق والدین قطب الدین بختیار کاکی نے اس فقیر نو اتنا نواز دیتا ہے کہ مینوں اور کسی دے فیض دی لوڑ نہیں. اے دیکھے نا تہاڈی آواز تو مینوں پتہ لگ گیا بندہ 4 تکبیراں بیمہ فاتحہ دے پڑھے. بابا صاحب فرمایا کہ مینوں خواجہ قطب اتنا نوازیا ہے کہ مینوں تیرے ورگے یہ کسی اور دے فیض دی لوڑ نہیں. انہیں آکھیا قطب تینوں کی دینا ہے جو اسی دواں گے. اپنی ذات تک گل سی تے بابا صاحب نرم بھی نے منکسر المزاج بھی نے افو درگزر تو کم بھی لیندن. جدوں گل آئی پیر دی تو جداں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے سن صوفی بغیرت نہیں ہوندا. اے ساڈے ہاں ٹی ویاں اتے بھی بڑے بڑے جعلی صوفی اڑا کے بہندن کگرے جے پائے نے وہ بھی آندے نا اسی اللہ دے ولی. صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوندا دا مطلب وہ دا مذہب ہجڑا ہے مخنث ہے زنخڑا ہے. صوفی تے مرد ہوندا ہے کی کہیے دونوں جناب. صوفی کا اس کا مذہب جس کا مذہب نہیں وہ لا مذہب ہوا. بے مذہبی دی بھی کوئی نجات ہے. بابا فرید جلال میں آ کے فرمایا میں تینوں تے تیری جعلی فقیری نو دریا وچ روڑ دیتا. جلال چاہے تے بابا صاحب چکیا اپنا صافہ تے آستانے. نظام پاک فرماندن ہر طرح خاموشی چھا گئی تے اسی آکھیا اے نہ ہن بچدا ہویا. اے بزرگ میرے اگے علماء بیٹھے نے ان واسطے میں جملہ آکھ دینا کیونکہ مینوں بڑا ہی ڈر ہے کہ جملے قضا ہوندے پین. اے اصول ہے کہ چشتیہ تلوار چھیتی نیام چو باہر نہیں نکل دی تے جے نکلے تے سر لیوں بغیر نیام جاندی نہیں. تے بابا فرید تلوار کٹ چھڈی. اون اگے دریا ہے او دریا وچ اتریا تے مار گوڈیاں پڈلیاں تک پانی ہے. گرمیوں نے چوگا لایا تے چبی ماری تے پھر نہ ابریا. آئی سمجھ. ریکویسٹ یہ ہے اپنے شیخ دے معاملے چ اپنے آستانے دے معاملے چ اور میں ساریاں گلاں اہل حق دے بارے کردا پیا وگرنہ آستانے تے لوکاں سوٹی دب کے بھی بنا لے پیالہ دب کے بھی بنا لے دند دب کے بھی بنا لے. چادر رکھے جی فلانے دربار تو چادر لے آندی تے مزہ. چادر دا ادب اسی کران گے جی اللہ والے دیے. سوٹی نو چوماں گے جی اللہ والے دیے. لیکن ان دا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوٹیاں پیالیاں دے اوتے قبراں بنن یا مزار بنن. وضعی قبر بنانا جائز نہیں ہے. عرض خدمت یہ کراں گا ایک در تے مضبوطی نال او گل آپ پوری کرنی جڑی اعلی حضرت فرمائی. آپ نے فرمایا ایک در پھڑو تے مضبوطی نال. ایک گل کردیاں فرمایا شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دا مرید پانی چ ڈوب گیا ہے تے اونے اپنے پیر نو پکاریا مرشد میری مدد کرو. شیخ نجم الدین کبرا بڑا تگڑا پیر ہے جنہاں دا تذکرہ حضرت نظام پاک بھی فرمایا. تو او حضرت خضر کو آگے کنارے ہوتے دیکھے ہاتھ دے تینوں باہر کڈیے. انہاں آکھیا جناب کون نے؟ انہاں آکھیا تو کملیا نالے ڈوبدا پیا ہے تینوں اسی ہاتھ دینے کہ باہر کڈیے تو اگیوں سرٹیفکیٹ پوچھدا پھردا ہے کہ تو کون ہے. انہاں آکھیا جناب لڑو نا میں تے اے آکھیا بھی تسی کون ہو. انہاں آکھیا میں خضر ہاں. اے واقعہ ملفوظات دی اعلی حضرت چھے. میں ابو العباس خضر علیہ السلام ہاں. انہیں ہاتھ جوڑ کے آکھیا حضور میں تانوں تے نہیں بلایا. لو جی استخارہ کرو کہ سبحان اللہ اس گل تے آکھیاں کو جو ہوئے تک نہیں موبائلاں تے کرو میں پانی پینا ہے پھر تسی سبحان اللہ کہہ کے سنایا جناب. چند لمحے قبلہ ہیں کہ کوئی نہیں جی کچھ دقیقے ہیں ابھی کچھ دقیقے.
توجہ ہے آپ حضرات دی؟ آپ نے کی آلہ سرکار لکھ دیں کہ انہاں کیا جناب جی میں تانوں نہیں پکاریا. اوے ایڈی غیرت مریدی وچ کہ ڈوبدا بھی پیا ہوئے تے بچان لی بھی خضر کنڈے تے ہوئے تے اسی لباس خضر پہن کے ابلیس بھی ٹردا ہوئے تے اپنا سچا پیر چھوڑ کے او دے مگر پہ جائیدا ہے بھی خرے اس بابے کول کی ہے. میں مذاق نہیں کردا پیا. تو بننا کی ہے؟ کیا پانا چاہتے ہو؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فقیری، درویشی؟ پھر انہوں نے تانوں شارٹ کٹ رستے دے دیتے. شارٹ کٹ کی ادھر بھی کڑے پاؤ ادھر بھی پاؤ کنا چ والیاں پاؤ لال پیلے کالے چٹے نیلے پیلے جے بھی نے چوگے شوگے پاؤ. یہ فقیری درویشی ہے. سارے خانقاہ والے سچے بابے مسیت والے ہوئے تے درس والے ہوئے. اچھا میں ہوں تانوں اشارے تو پوچھ رہا آئی آواز؟ تو شکر الحمدللہ. وہ کہندے ہیں نا خصوصی افراد سے خطاب ہو رہا ہے وہ تو اشارے چند ہے. آئی سمجھ میں تانوں کیا کہ میں چھوٹی جی گل نہیں کی تھی میں ذمہ داری نہ لاندا پیا. سارے سچے بابے مسیت والے ہوئے تے درس والے ہوئے. میں تیجی دفعہ آخدا پیا چشتیو سلطان الہند غریب نواز معین الحق کے بدین غریب نواز سلطان الہند نے کفرستان ہند جی اسلام دی شمع نو روشن کیتا. کردار نال سیرت نال افکار نال اخلاق نال انہاں دی خدمات بہت ساری ہیں. او دے نال نال آپ نے ایک تحریک چلائی قرآن دی تعلیم نو عام کرنا. کوئی سمجھ آئی گل دی؟ سمجھ آئی ہے؟ مریدی یہ دا نام ہے کہ نام ایک جیسا ہوئے تے علامت واسطے ثانی کہنا پوے. چلو جی کو ہوش مند لوکاں نال ساڈی گل ہوے تے کی کریے. رات ٹائم ہی تے گلاں دا ٹائم ہے تے تہاڈا سون دا ٹائم بھی رات دا ہی ٹائم ہے تے پھر اپنی بننی کینجے تاں ہی کہندے نے کہ شروع تو ہی نہیں بنی. سمجھائیے؟ نام دوواں دا احمد ہوے تے علامت واسطے پھر کی ہے ثانی آکھنا پیندا ہے. مریدی اے دا نام ہے. کیوں کہ اللہ جناب آپ بننا کی چاہتے ہو؟ سوال دے ہے اگے اس بابے دے مگر اس بابے بننا کی چاہتے ہو؟ بابا فرید پاک پتن چ مسیت بنائی تو خود اچ بہ کے آپ پڑھایا ہے. تفصیل پھر کدی زندگی چ موقع ملاقات رہی تو موڑ دور نال گل کریں گے. ان تفصیل دا کوئی ٹائم نہیں. حضور داتا گنج بخش آپ یہی جتھے آج آپ دا روزہ مبارک اتھے بہ کے لاہور دے بچیاں نو قرآن داتا صاحب نے خود پڑھایا. سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا دیکھو تقسیم اسی روحانیت نو بھی سمجھ لیا کہ میرا جداں دا ذوق ہوئے یعنی جڈی ماڑی تے جڈی او بدلی ہوئی تے جڈی ارزل جی حالت ہوئے اسی کہنے ہیں درویشی تے فکر لا 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 بھائی صاحب کوئی نہیں. محبوب خدا دی اتباع دا نام درویشی ہے. سرور عالم علیہ السلام دی سنت دا نام تے عمل کرنے دا نام ہے. او ڈوب دیو مرید نے آکھو نہ کہ جی میں تہاڈا نام ہی نہیں لیا معافی دیو میں تو پیرا نو بلایا. بابے خضر ہونا بھی بڑا سونا جواب دیتا. انہیں آکھا تیرا پیر تگڑا تے میں تاں آیا نہیں تیرے ورگیاں نو منہ کون لاندا ہے؟ ایک دفعہ مشترکہ جی سبحان اللہ کو کدے جملہ تسی ایم ہی کھائی جاندی ہو کو خدا دا نام منو کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں. اور ڈوبدا یا آخدا ہے کہ میں جناب نو نہیں پکاریا میں تے حضرت خضر نو عرض کیتی ہے. جناب خضر فرماندے تیرا پیر تگڑا ہے تاں تے خضر کنڈے اتے آیا کھلوتا ہے وگرنہ تیرے ورگیاں نو منہ کون لاندا ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ تیرے نام کی بدولت مجھے جانتی ہے دنیا.
میں برملا آستانہ عالیہ مہراج شریف تے بیٹھ کے آنا ہے. اج اسی کوئی سڑکاں اتے ہوندے, کسے دکان چ صفائی کردے ہوندے, ہوٹل تے ملازمت کردے ہوندے, میں اس کرسی تے بیٹھا ہے تے میرے پیر و مرشد ولی کامل بدر طریقت سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان سمندری شریف والے, انہاں دی نگاہ فیض ہے کہ اج میں مہراج شریف دے آستانے تے کرسی تے بیٹھ کے گفتگو کردہ پیا ہے. او کدی مالکاں نو نہیں بھولی دا, کدی نسبتاں نو نہیں بھلائی دا. نسبت پکی ہووے, آپ کنے بھی کوجے ہوئیے, نسبتاں والےاں نو نسبت نبھانی آندی ہے تے نسبت نبھانی جان دے نے, وہ جان دے نے. ایسے ملفوظات, یہ جو واقعہ پورا نہیں ہویا, ایسے ملفوظات اعلی حضرت چے کہ بندہ آیا اس دکان والے کو صاحب نظر بیٹھا ہوا, انہیں آکھا روپیہ دے, پھر انہیں آکھا تو دندہ کیوں نہیں, پھر انہیں تیجی بری روپیہ دینا کہ تیری دکان الٹاواں. صاحب نظر ولی نے دکان والے آکھا انہوں روپیہ دے دیتا. انہیں آکھا حضور میں تے اے جو چوانی بھی نہ دما. انہیں آکھا جدو منگتا آیا نا تے میں انہوں ویکھیا یہ دے پلے کچھ نہیں سی, جدو انہیں تھوڑا جا کاوڑ کے تینوں آکھیا نا کہ روپیہ دے, تے میں پھر یہ دا پیر ویکھیا. اے تسی بھی تے انگلیاں جیاں مار کے ہونے امریکہ کڑ لیندے ہو تے ہونے ہلینڈ کڑ لیندے ہو, یہ کتھوں کڑ دے ہو؟ ہے کوئی تار شار جڑی لگی ہوئے امریکہ دے نال, ہلینڈ تے لندن دے نال, اے جناب پلاسٹک دے تے لیلن تے سلور تے تانبے دیاں شیواں جدی تار وکھے بھی نہ, پر انہوں نے آکھا جی فضا وچ شواواں انہوں جڑیاں ہوئی ہیں, وہ ہر شے کڑ کے بخا دیندیاں. جنہ دیاں تاراں جڑیاں بھی نہ وکھن او تانوں سکرین تے ہر شے بخا دین, تے جنہ دیاں تاراں جڑ دیاں بھی وکھدیاں ہون. جاگ رہے ہیں آپ حضرات, جاگ رہے ہیں. انہاں آکھا میں دا پیر ویکھیو دے پلے بھی کاکھ نہیں, تے جدو انہیں آکھیا نا تو دنا روپیہ یا دکان تیری دکان الٹاواں, تے میں اے دا دادا پیر ویکھیا. ایتھوں تقریر شروع ہوئی سی بیعت تے, میں دا کی ویکھیا دادا پیر. دادا پیر دا بڑا تگڑا ہے. اور خواجہ صاحب تہاڈی واسطے خاص جملہ عرض کردہ پانگا, عرض کردہ پیاں کہ آلہ لکھ دین کہ فرمان دین کہ انہاں بزرگاں نے آکھیا کہ جدوں انہیں کیا نہ کہ دو روپیہ دینا ہے یا میں تیری دکان الٹاواں, تے اے دا دادا تیار بیٹھا سی کہ میرا پوتا مرید منہ کڈے سہی الٹا کے رکھ دے. آکے جڑے دے رہو, ایک کیڑی گل ہوئی, ایک کیڑی گل ہوئی بھی شیر ایک کے اگلی محفل چ گئے تے وچ بابا دوجا واڑ لیا, دوجی جگہ گئے تے اونوں آکھیا سونیا میں تیری ہاں. سمجھ آ گئی نا. جدہ مثلا قبال حضرات تنقید نہیں کرتا پیا, ظاہری بات ہے کہ انہوں نے مریداں چ محبت اجاگر کرن لی شیر تو نو ہی پڑھنا بھی ہن بالے شاہ میں تیری ہاں. سمجھائیے نا. تے جیویں جیویں آستانہ بدلنا ہے جملہ وہی رہنا ہے, بندلا وچلا بدل جانا ہے. اپنا اپنی نسبت تعلق انج دا نہ رکھو کہ جتھے گئے اوتھے آکھیا تیری ہاں, انج دے ہوو کہ دنیا سے آنے کہ تسی کہ دے ہو. بہتے ناراض ہو تے انی آواز بھی ٹھیک ہے, تے جے اس تو زیادہ ناراض ہو تے اچھی سبحان اللہ آکھو, یہ دا مطلب زیادہ نہیں. چلو اختتام والا آندہ پہ ہیں تو سمجھ آئیے, نسبت اپنی مضبوط رکھو. میرا شریف آستانے تے کوئی تقریرہ روز کری دیاں میاں, کدی ایک کونے چوئیدہ کدی دوسرے کونے دے وچ. ایک ملتان شریف حاضر ہو کے حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی صاحب اس آستانہ نقیبیہ دے بیٹھ کے قادریہ خانقاہ تے کو لطف آندہ ہے گل کرنے دا, کہ پیر طریقت آکھن دا بھی لطف آندہ ہے, رہبر شریعت آکھن دا بھی لطف آندہ ہے. سمجھ آ گئی. حضرت قبلہ پیر طریقت پیر محمد فاروق صاحب قبلہ میروی دامہ اقبالہ, میں کہنا کہ اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ کالجاں یونیورسٹیاں دے وچ تعلیم دے نالی شخصیت, جنہ وہ ساری
او دنیا دے انہاں معاملات نو ایک طرف کر کے تے اپنے آباء و اجداد دی وراثت نو سانب کے او طریقت تے میرا شریف دا جڑا پیام ہے انہوں نگر نگر عام کر رہے نے. اے شکر الحمدللہ ساڑھے پاکستان دے انہاں وڈیاں آسانیاں چو ایک کے کہ جتھے شریعت مصطفیٰ دا چراغ روشن ہے. اس چراغ دی روشنی چ وعدے دا سبب بنو. ٹھیک ہے جناب, ہنو گل پوری کر لئیے. انہاں کیا تو میں تے پیر نو بلایا ہے, جناب خضر نو نہیں بلایا. انہاں کیا تیرا پیر تگڑا تے میں تاں آیا, تینو کون منہ لاندا ہے؟ واہ 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 واہ, تیرے نام کی بدولت مجھے جانتی ہے دنیا. تو ہے کسی دا تاں آئے بیٹھے, تینو کون منہ لائے؟ آئی سمجھ کے نہیں. اب کیا ہوا, انی دیر نو حضرت خواجہ انہیں آکھے انہیں کہا حضور معافی دیو, او سننا میرا شریف دے استان آلیو, کوئی جنت عمرے دا ٹکٹ نہیں, فی سبیل اللہ سبحان اللہ آکھنا جی سمجھ آئی, پہلے سننا. انہیں آکھیا پیرو, خضر پاک نو آکھیا میں ایک دفعہ ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ وچ دے دیتا تے وک گیا, ہون میں نو ڈوب کے مر جانا گوارا ہے, پر میں بچن واسطے بھی اے اپنا ہاتھ کسے اور دے ہاتھ وچ نہیں دے سکتا. جاگ رہے ہو, لہذا نسبت اپنی اوپر بھروسہ رکھو جو میسر دس. لو جناب جدوں نے انج آکھیا نا تے ہن شاید تہاڈا اور اچھی سبحان اللہ کہن دا ٹائم آ گیا, ساڈے وما علینا کہن دا بھی آ گیا. وہ اے ہے کہ سرکار نجم الدین کبریٰ کنڈے اتے آئے تے خضر پاک تے آکھ دے پیسہ نہ ہاتھ پھڑا, تے اے تے ہن بالخا جو آیا حضرت نجم الدین کبریٰ دا, انہاں اس نو کی آکھنا بھی میرے مرید صاحب کے ہاتھ اگے لے آؤ. بس مرید چاندے ہوں اے ہی نے, مرید ان بہت انجی آندے نا سپیر رکھے ہوئے نے, اسا بھی ان پیر کر لیا ہے. تو میں تے اج کل دے دور چے ویکھدا مرید آکھ دین میں اے ویکھو نا ہاتھ چومنا نا پیر دا, تے پیر نو اکھا چکھا پا کے ویکھ تیرے سی ہاتھ چوم دے پے. وکنا ہے تے وکن والے طریقے نہ وکو, نہ گلیاں گلاں وی کو گلاں ہوندیاں. بولو تے صحیح نہ ذرا. شہزادہ اعلی حضرت سرکار شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری امام احمد رضا دے علوم دا مظہر کامل, اور بعض صوفیاء انہوں کہندے سن کہ اے غوث اعظم دی شبیہ نے. بعضا نے آکھیا 1 کروڑ تو زیادہ مرید اس وقت سی جڑا معلومات دے وچ سی حضور مفتی اعظم دا. تے پیر خانہ بریلی دا کیڑا ہے مارہرا شریف. سرکار شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت صاحب زادے مفتی اعظم عالم اسلام جدوں اپنے پیر خانے مارہرا شریف دے ریلوے سٹیشن تے اتر دے, اوتھے ہی اپنے جوڑے لا لیندے سن. سٹیشن تو ننگے پیر حضور خاتم الاکابرین سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول ماروی فاطمی و سرکار سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری جدے واسطے اعلی حضرت آگنن اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ننگے پیر کو کر سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ بابے نجم الدین کبریٰ نے او مرید جڑا ہے نا او دا ہاتھ پھڑیا, تو ہاتھ پھڑ کے تے چک کے ماریا باہر. سبحان اللہ. او مرید قابل نفرت نہیں, قابل محبت ہے. جنہیں آکھا پر ڈوب جانا ہاتھ تین کوئی نہ دن دے ہوئے. حضرت نجم الدین کبریٰ پھڑ کے تے باہر سٹیا تے انہاں جملہ آکھیا, انہاں آکھیا تانوں تے مرید کر کے ہی پھس جائی دے کہ مریدیاں بھی کر دے ہو تے نخرے بھی بکھاندے ہو, پر نخرا بندہ کسے گل تے بکھاندا ہے تے گل ویکھ لی نا جناب خضر نو بھی آکھیا ضرورت نہیں ہے. بھائی جی عقیدے والوں عمل والوں اصلاح والوں تربیت والوں اس بوئے تے کوئی کمی نہیں. ذمہ داری نہ کریں, ہر پاسے دیکھو کیمرے نے گھیرا پایا ہوا ہے, ذمہ داری نہ لاتے ہیں. تو بختوری ہے, سعادت ہے, اور دعا گو ہیں میرے لیے آج اتنے حاضر ہونا الحمدللہ سعادت ہے.
اور میں شکریہ ادا حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب دامہ اقبال ادا کردا تے دعا گو ہیں کہ حضرت صاحب سجادہ اس جوانی دے اس عالم چ اپنے مشائخ دے علم نو لے کے جڑا میدان عمل چ نے اللہ تعالی ہر میدان چ کامیابیاں دے، رونقاں لگیاں رہن، برکتاں رہن، وما علیہ